آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے کیوں کہتا ہوں، استغفار کرنے کا کیوں کہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بزرگ کا اور ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ بندہ آیا اور وہ کہنے لگا، حضرت میرے رزق میں بڑی تنگی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، فاقہ تنگ دستی چل رہی ہے، فاقے ہو جاتے ہیں، کئی دنوں تک کھانا نہیں ملتا۔ تو فرمانے لگے استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے، حضرت میرا دل بے چین رہتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، میرا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگے استغفار کیا کر، وہ بھی چلے جاتا ہے۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے مسلسل، یعنی نیند میں بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں، مجھے پرسکون نیند نہیں آتی، مجھے ایسا لگتا ہے میری نیند ہوئی نہیں ہے۔ اور مانے لگے استغفار کیا کر، وہ جاتا ہے، ایک اور بندہ آ جاتا ہے، حضرت صاحب میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، میری بڑی عجیب طبیعت ہے، میرے گھر کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، گھر میں کسی حاسد نے ایسی نظر لگا دی ہے کہ گھر میں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت محبت ختم ہو چکی ہے، بہن بھائیوں میں، بچوں میں آپس میں محبت ختم ہو چکی ہے، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، میاں بیوی ہم جو ہیں، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہے، ہم ایسی نفرت ہو گئی ہے ہمیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ اپنے گھر والوں سے کہو استغفار کیا کریں، وہ بھی چلے جاتا ہے۔ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے، آپ سب کو استغفار کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ حضرت کہنے لگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ پہلے جو آیا اس نے مجھ سے کہا کہ رزق کی تنگی ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ استغفار کرو میں رزق برساؤں گا، جیسے سورہ نوح میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، قرآن شریف میں۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرا بندہ آیا، اس کو گھبراہٹ بے چینی، یہ جب بندے کے گناہ بڑھنے لگ جاتے ہیں، بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی جسمانی، گناہ بڑھنے لگ جاتے، دل گھبرانے لگتا ہے، کیونکہ دل پر کالک میل آ جاتا ہے، دل کالا ہونے لگتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب دل پر میل آ جائے، دل سیاہ ہونے لگے، تو استغفار کیا کرو۔ اسی طرح سے دونوں اور بندے بھی آئے، میں نے بھی ان کی نوعیت دیکھ کر ان کو استغفار کا کہا، میں نے قرآن پاک سے یہ دیکھ کر ہی حکم دیا ان لوگوں کو، یہی ان سے کہا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، انہوں نے کس طرح سے زندگی مبارک اپنی گزاری ہے، انہوں نے کس طرح سے ہمیں دین سکھایا، انہوں نے جو عمل کیے ہمیں بتلائے، اور ان عمل پر چلنا، سیکھنا، عمل کرنا، یہ سنت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، نقصان ذرا سا بھی نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کبھی دل گھبراتا ہے تو استغفار کر لیجئے، کبھی روح بے چین ہو جاتی ہے استغفار کر لیجئے، مال و دولت میں مسئلہ ہے استغفار کر لیجئے، اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں استغفار کی برکت سے میں اولاد نرینہ عطا فرماؤں گا۔ مجھ سے معافی تو مانگو، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اس سے معافی مانگتا رہتا ہے. اور یقین مانیے سچ بتاؤں، میں اپنی زندگی کی اگر بات کروں آپ لوگوں سے، بڑی چینجنگ آتی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑی چینجنگ آتی ہے زندگی میں. لائف پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے. یقین مانیے میں کہتا ہوں وظیفہ نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. ایک استغفار، نماز وغیرہ، قرآن پاک کی تو مسٹ ہے، یہ تو اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے آپ، یہ تو پڑھنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ بتا رہا ہوں، میں جو مسنون اذکار میں ہم ہیں اس میں میں استغفار بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بتانا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی ایک عزت بڑھاؤں، شو آف کروں، ہر چیز کو بتاؤں. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ میرے بھائی ہو، میرے بہنوں. میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس لیے سمجھاتا ہوں، اپنی بات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکو اور عمل کر سکو کہ جو آپ کو مشکل لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مشکل نہیں ہے. جس دن آپ لوگ میری ٹیم سے ہی مل لی ہے، آپ خود کہو گے یار اتنی بزی لائف چل رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اتنی بزی، لیکن اس کے باوجود کوشش یہی ہوتی ہے مسنون اذکار کسی طور پر نہ چھوٹے، استغفار کسی طور پر نہ چھوٹے. نماز تو فرض ہے، یہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہے. اس سے اللہ پاک نے فرما دیا نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. اور اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. بات سمجھ رہے ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک پاور ملتی ہے. نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، لوگ کہیں گے اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم تو نہیں پڑھتے تب بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اللہ تو راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ویسے بات کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو باخدا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں روح تازہ ہو جاتی ہے. ڈپریشن کوئی نہیں ہونے دیتا مجھے. ذرا سی بھی ٹینشن میرے قریب آ رہی ہوتی ہے، دوری بھاگ جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. استغفار سے فائدہ یہ ہے، مسنون اذکار سے فائدہ یہ ہے. صبح شام کے جو مسنون اذکار ہے، یقین کرو جس دن تمہیں پتہ چل جائے یہ مسنون اذکار کتنے فائدہ مند ہے، کتنا فائدہ دے جائیں گے تمہاری زندگی میں. یہ تو ایسے مسنون اذکار ہے، آپ پڑھو ادھر کام ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہو اور روح کو سکون ملنا شروع، آپ پڑھتے ہو آپ کی بندشیں کھلنا شروع، آپ پڑھتے ہو آپ کو رزق ملنا شروع. اسی وقت ہوتی ہے ساری کہانی. اور جب ایک بندہ کتنا ہی بیزی رہے لیکن وہ اگر جسمانی طور پر سکون میں رہے، روحانی طور پر سکون میں رہے، اور اس کے آپ یہ دیکھیے کہ ہر کام کو وہ ہنستے ہوئے کرے، مسکراتے ہوئے کرے، اس سے مزہ ہے وہ کام کرنے میں. دیکھو آپ یہ دیکھیں، یہ پیسہ کمانا، سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام ایسے کرنا ہے کہ روح کو بھی سکون ملے، جسم کو بھی سکون ملے. ہماری روح بے چین نہ ہو، ہم ڈپریشن میں نہ جائے، ہمیں گھبراہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو. ہمارا ضمیر اندر سے یہ نہ بولے کہ یار تو یہ غلط کام کر رہا ہے. ہم اندر سے خوشی محسوس کریں، یعنی ہمارا ضمیر مطمئن ہے. بات سمجھے گا. ایسے کام کرنے سے روحانی جسمانی خوشی ملتی ہے، روح تازہ ہوتی ہے. اور حلال کام کرنے سے اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے. جائز خواہشات آپ کی جو ہے انہیں پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا، نماز، قرآن پاک اور ذکر و اذکار، استغفر اللہ، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ اسے اپنی زندگی میں لا کر باندھ لیجئے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی ہونا چاہیے. پھر آپ اپنی زندگی میں ترقی تو دیکھو گے میرے بھائی، لیکن اس کے ساتھ بیماری نہیں دیکھو گے. کیوں؟ اللہ رب العزت خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی فورسز کو آپ کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے. آپ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ناگانی آفتوں سے سب سے بچتے ہو، حاسدوں سے بچتے ہو، نظر نہ آنے والی قوتوں کے جو برے ارادے ہوتے ہیں ان سے بچتے ہو.
کون کرواتا ہے اسے؟ اللہ پاک کرواتا ہے، اللہ پاک حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر ایک نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یار اس کے کہنے پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ اس کے کہنے پر ہم 5 منٹ نکال کر فرض ادا نہیں کر سکتے کیا نماز؟ کیا فرض نماز ادا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چلتے پھرتے تسبیحات نہیں پڑھ سکتے؟ چلو ٹائم نہیں ہے، مان لیا بہت بیزی لائف، چلتے پھرتے تسبیحات نہیں پڑھ سکتے؟ کہ 5 منٹ نکال کر ہم روح کو سکون دینے کے لیے، ہم اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا ہم قرآن پاک کھول کر نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم قرآن پاک کھول کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، مجھے کیا سمجھا رہا ہے، مجھے کون سا راستہ دکھلا رہا ہے؟ جب اللہ رب العزت آپ کو راستہ دکھلائے گا تو وہ سیدھا راستہ ہوگا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو جب قرآن مجید پڑھو گے آپ کو خود سمجھ آنے لگے گا کہ میرے لیے بہتر راستہ کون سا ہے اور میرے لیے غلط راستہ کون سا ہے۔ تو آپ عقل مند ہوگے تو غلط راستے پہ کبھی بھی نہیں جاؤ گے، آپ کہو گے نہیں یار میرا اللہ جس راستے پہ خوش ہے وہ خوش ہے مجھ سے، میں اسی راستے پہ چلوں گا، جس پر وہ راضی ہے میں اس راستے پہ چلوں گا، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا اللہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، گہرا دوست ہے۔ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو سارے کام بننے لگ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔